یوما جس دن لا ینفعو نہ کام آئے گا مال ولا بنون اور نہ بیٹے الا مگر من جو اللہ آئے اللہ کے پاس بقلب سلیم پاک دل کے ساتھ وَأُزْلِفَتْ اور قریب کر دی جائے گی الجنت جنت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے وبرزت الجحیم اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم للغاوین گمراہوں کے لیے وکیلا اور کہا جائے گا لہم ان سے اینما کن کی تم تھے تعبدون تم عبادت کرتے من دون اللہ اللہ کے سوا حل ینصرونکم کیا وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری او ینتصرون یا وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں یا وہ انتقام لے سکتے ہیں فَكُبْكِبُوا پس وہ ڈال دیے جائیں گے اوندے فیہا اس میں اوندے منہ اس جہنم میں ہم وہ یا جن کی عبادت کرتے تھے والغاؤون اور جو گمراہ ہیں وجنود ابلیسا اور ابلیس کا لشکر بھی اجمعون سب کو ڈال دیا جائے گا قالو کہیں گے وہ سب وہم اور وہ فیہا اس جہنم میں یختصمون جھگڑا کریں گے آپس میں تاللہ اللہ کی قسم ان کننا کہ تھے ہم لفی ضلال گمراہی میں مبین واضح اذ جب نسویکم ہم برابر ٹھہراتے تھے تم کو برب ساتھ رب کے العالمین جو تمام جہانوں کا ہے وما اضلانا نہیں ہم کو گمراہ کیا الا المجرمون مگر مجرموں نے فما لنا پس نہیں ہے ہمارے لیے من شافعین کوئی سفارش کرنے والا ولا صدیق اور نہ کوئی دوست حمیم اور نہ کوئی غم خوار فلو پس کاش کے انا یہ کہ لنا ہمارے لیے ہو کرتن لوٹنا فنکونا پس ہم ہو جائیں گے من المومنین مومنین میں سے ان فی ذالک لآیہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں وما کان اکثرهم مومنین اور لیکن ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب لَهُوَ البتہ وہ العزیز غالب ہے الرحیم رحم کرنے والا ہے صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ اس کو پڑھ کر انسان ہدایت کی رستے کو اپناتا ہے، اسے ہدایت نظر آتی ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کے لیے اس کی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے انبیاء کو بھیجا ایسے صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی، جیسے اس عملی نمونہ پیش کیا۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے عینہ ایک آدمی تھا، وہ جریر ایک صحابی تھا، وہ حضرت عمر فاروق کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ عمر فاروق جو قرآن کا قاری ہوتا اس کو اپنے پاس بٹھاتے تھے تاکہ اس سے مشورہ لیا جائے، وہ مشورے دیتے تھے۔ عینہ جو تھا وہ جو حر تھا اس کا چچا زاد بھائی تھا، وہ مدینہ کے اندر آیا، اس نے حر سے کہا کہ تم ایسا کرو مجھے نا عمر کے پاس بیٹھنے کی اجازت لے کر دو، میں عمر سے ملنا چاہتا ہوں، بیٹھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حر نے عمر فاروق سے درخواست کی، انہوں نے کہا لے کر آ جو۔ اینیا جب ان کے پاس بیٹھا تو کہنے لگا عمر تو بہت سخت دل ہے، تو عدل نہیں کرتا، تو زیادتی کرتا ہے۔ اس نے ایسے الفاظ کہے، عمر فاروق کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، قریب تھا مار پڑتے اسے۔ وہ حر کہنے لگا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے عمر اللہ نے اے اتار دیا جاہلین سے اعراض کرو، یہ جاہل آدمی اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ عمر فاروق وہیں پر خاموش ہو گئے۔ یعنی یہ ان لوگوں نے عملی طور پر اس چیز کو ثابت کیا۔ اسی طرح جب ابو بکر صدیق کے دور کے اندر وہ جنگ یمامہ ہوئی، اتنے 1400 کے 1100 کے قریب صحابہ کرام جو اس میں شہید ہوئے، اور اس میں 70-80 قاری تھے۔ ابو بکر صدیق کے پاس عمر فاروق آ گئے، یا ابو بکر اتنے قاری شہید ہو گئے، ایسے تو قرآن خطرے میں پڑ جائے گا اگر شہید ہوتے رہے، ایسا کرو قرآن کو اکٹھا کر لو۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ عمر کیا کہتے ہو، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کر لوں۔ کہنے لگے عمر کہنے لگتا نہیں اکٹھا کرو۔ عمر تکرار کر رہے ہیں، ابو بکر انکار کر رہے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں آخر اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ زید بن ثابت کو بلایا گیا، وہ کاتب قرآن تھے، کہا زید یہ کام تم کرو گے،
وہ کہنے لگا کیسے کروں گا، جیسے جس کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں گا؟ وہ عمر تکرار کر رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں، اور جو زیاد ہے وہ انکار کر رہا ہے۔ پھر زیاد کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی، کہنے لگے کاش مجھے ابو بکر کہہ دیتے نا یہ پہاڑ کو اس طرف سے اٹھا کر اس طرف لے جاؤ، وہ آسان تھا، قرآن کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل تھا۔ زیاد کہتے پھر میں نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور آخری 2 آیتیں مجھے خزیمہ بن ثابت سے ملی، ان کو میں نے اکٹھا کیا، اور ایسے قرآن کو مکمل کیا گیا، اور ابو بکر صدیق کے دور کے اندر ہی قرآن مکمل ہو گیا۔ یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب، اس کو پڑھنا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، باعث علم ہے۔ اور یہ ابراہیم کا واقعہ بار بار، یہ ایک اللہ کا ایک توحید والا بندہ تھا جس نے شرک کو کاٹ کے رکھ دیا۔ تم اس کی پیروی کرو، تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں لیکن تمہارے کام ان جیسے نہیں ہیں، تم کہتے ہو ہم اہل سنہ ہیں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اصل یہ باتیں جو ہے نا یہ آپس میں ان کو کرنا پڑتا ہے، جو آپس کے اندر کمیل کرنا پڑتا ہے کہ وہ چیز اور یہ چیز کیا ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب بات ماننے کی باری آتی ہے ہم کہتے نہیں، ہم چونکہ حنفی ہیں، ہم چونکہ بریلوی ہیں، ہم چونکہ شیعہ ہیں، ہم چونکہ فلاں مسلک کے ہیں، ہم نے فلاں پیر کی بیعت کی ہے، ہم اس چیز کو نہیں مان سکتے۔ تو وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کہتے ہو ابراہیمی ہے، اے یہودی عیسائی ہو، لیکن جب ان کی بات کرنے کی بات آتی ہے، ماننے کی بات آتی ہے، انکار کر دیتے ہو۔ وہی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، دعویٰ تم اللہ کے نبی سے محبت کا کرتے ہو، جب سنت کی بات آتی ہے تم انکار کر دیتے ہو۔ تو وہی یوم جس دن لا ینفع مال ولا بنون، نہ کام آئے گا مال، یعنی جو ابراہیم کا والد تھا مالدار تھا، فرمایا نہ اس کا مال کام آئے گا، ولا بنون، نہ اس کا بیٹا کام آئے گا۔ ابراہیم ایک منصب پہ پہنچا ہوا، اس دن جس نے شرک کر لیا اس کے ساتھ کوئی کام نہ آئے گا۔ یہ آزر کے کام، آزر کے نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کا بیٹا اس کے کام آئے گا قیامت کے دن۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، یہ عام بات ہے کہ کسی کے قیامت کے دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا، صرف اس کے اعمال اس کے کام آئیں گے۔ اللہ مگر من ات اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس آیا پاک دل لے کر، اس کے اندر توحید ہو، شرک نہ ہو، سنت ہو، بدعت نہ ہو، اس کے اندر بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، پاک دل کا لے کر آیا، اس کا ایمان پاک ہو، اس کا ہر عمل پاک ہو، اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، خالص اللہ کی نیت ہو، فرمایا جو قلب سلیم لے کر آیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ وہ ازرفت الجنۃ للمتقین، جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ ایک تو وہ جنت جائے گا، یہ اللہ کے نام ہے، اللہ کہ جنت کو قریب کر دوں گا، میرے بندے دیکھ تیرے لیے نام، جنت قریب آ جائے گی، اس کے پاس آ جائے گی، آ میرے بندے میں تیرے لیے، تو میرے لیے بنا۔ وبرزت الجحیم للغاوین، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، کن کے لیے؟ گمراہ لوگوں کے لیے، جنہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، قریشان مکہ، تمہارا یہ انجام ہوگا۔ وکیلا لہم، اور کہا جائے گا ان سے اینما کنتم تعبدون، اور تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ پوچھا جائے گا ان سے اس وقت، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، هل ینصرونکم او ینتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ انتقام لے سکتے ہیں؟ نصرہ مدد کرنا، انتصرہ انتقام لینا، یعنی وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، یہ تم سب مل کر انتقام لے سکتے ہو؟ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، نہ وہ خود تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد کر سکتے، جن کو پکارتے ہو، یہ نہیں کہ ایک کی پتھر کی فلاں، جس کو تم پکارتے ہو، جہاں پیچھے پڑھ کر آئے تھے، جو جس کی عبادت کرتا اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ والے کھڑے ہوں گے، پھر اللہ ان سے پوچھے گا تم کیوں کھڑے ہو؟ یا اللہ ہم اپنے اللہ کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ پھر اپنا ظاہر کریں گے، پھر اللہ کو اپنی جنت میں ظاہر فرما دے گا، اللہ کی رحمت ہوگی۔ فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اور ان دے منہ وہ ڈال دیے جائیں گے وہ جو سرکش ہیں، تو گمراہ ہیں اس جہنم کے اندر۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کا جو گروہ وہ بھی ڈال دیا جائے گا، 3 گروہ جہنم میں جائیں گے، جو اللہ کے شرک کرنے والے جن کی عبادت کرتے تھے، دوسرے وہ، تیسرا ابلیس کا، اس کے جو پیروکار، ابلیس کا گروہ جو ہے وہ سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اللہ وہ اس میں جھگڑے کا پسند، وہ ان کو لعن طعن کریں گے، وہ ان کو لعن طعن کریں گے۔ وہ شیطان گیا، میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے وسوسے ڈالا تھا تجھے، میں نے پکڑ کر تو لے کے آیا تھا کہ چل تیرا ہاتھ پکڑا، تجھے اٹھایا، میں نے سین میں لے کر چلا گیا، میں نے ایسا کیا ہی نہیں، وسوسہ ڈالا بس، آ جا یار ادھر آ جا، چھوڑ مسجد کو، ادھر آ جا، اور چھوڑ، کیا یار قرآن کی بات، کیا حدیث کی بات، چھوڑ یار، یہ ڈراتے رہتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں، دین پہ چلنا بہت مشکل ہے،
تو بس میں نے وسوسہ ڈالا تھا، وہ ادھر آج دیکھ کتنی آسانیاں ہیں، جو مرضی کرتا رہا سارا سال، ایک مہینہ آئے گا اس کے اندر جو مرضی کر لیں، اس میں تو بس گھوڑا نکال لیں اور اپنے آپ کو آزاری کر لیں اور یہ کام کر لیں، تو بخشا بخشائی ہے، تو سید کہلاتا ہے، تو پریشان نہ ہو۔ میں نے وسوسہ ڈالا تھا تو نے میری بات مان لی، جھگڑے کے آپس کے اندر، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین۔ پھر سب آخر میں لڑ کے تھک جائیں گے نا، پھر اللہ کی قسم ساری گمراہ تھے، ہم خود ہی گمراہ ہو گئے، کسی کو بلیم کیا دینا، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا، پھر کیا بنے، ہم خود ہی سب ظالم تھے، گناہ گار تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، یہ آیت ہے زبردست اس پورے نچوڑ، کہ ہم برابر ٹھہراتے تھے اللہ کے دوسرے لوگوں کو جو رب جان ہونے کا، یہ اللہ بھی مشکل کشا، یہ بھی مشکل کشا، نسویکم، ہم تمہارے برابر ٹھہراتے تھے، تم کو برابر ٹھہراتے تھے، نسویکم، ہم تم کو برابر ٹھہراتے تھے اللہ کے، حاضر ہوا تو بھی اللہ، حاضر بھی اللہ بھی حاضر ہوا، بندہ بھی حاضر ہوا، اللہ بھی مشکل کشا، یہ بھی مشکل کشا، اللہ بھی علم غیب جانے والا، یہ بھی علم غیب جانے والا، اللہ بھی داتا، یہ بھی داتا، اللہ کے برابر ٹھہراتے تھے، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، وہاں پر یہ کریں گے کہ ہم برابر ٹھہراتے تھے کس کے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، وَمَا ظَلَّانَا إِلَّا الْمُجْرِمِينَ۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں سردار، یہ بڑے بڑے مولوی پگوں والے جو کہتے تھے کوئی پریشان ہوئی، وہ میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا بابا جانی لیا صاحب، وہ جو اس کا نائب، وہ کہہ رہا تھا میں یقین سے کہتا ہوں قیامت کے دن اللہ کے نبی آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ بابا جانی کے جتنے پیروکار ہیں وہ بابا جانی ان کو لے کر سب جنت میں چلے جاؤ، کہتا ہے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، وہ اعلان کر رہا ہے، سر عام اعلان کر رہا ہے، اللہ پتہ نہیں کیا بات ہے، تاللہ ان کننا لفی ضلال، اللہ کی قسم ہم تھے ہی کھلی گمراہی کے اندر تھے، اذن وما ضلانا الا المجرمون، اور نہیں ہم کو گمراہ کیا مگر ان بڑے ظالموں نے، فما لنا من شافین، ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہے ہی نہیں، قیامت کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، ولا صدیقہ ہمارا کوئی دوست ہے، حمیم، حمیم کہتے ہیں ہم پڑھتے آ رہے، گرم کھولتا ہوا پانی کو بھی کہا جاتا ہے، سیاہ خاک کو بھی کہا جاتا ہے، اور قریب کے معنی بھی آتے ہیں حمیم کا، یعنی قریب، کہ جیسے ابو بکر صدیق تھے، اللہ کے نبی پہ کوئی بات آتی تو فوراً وہ جوش سے اٹھ کھڑے ہوتے، قریب تھے نا، حمیم تین معنی آتے ہیں، گرم کھولتا ہوا پانی، خاک، گرم سیاہ، اور قریب کا آدمی، یعنی ابو بکر صدیق قریب کے آدمی تھے، فوراً جوش اٹھتا ان سے، محبت کا جوش اٹھتا، حمیم، فرمایا کوئی غم خوار ہوگا، فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہم ایک دفعہ، کرۃ کہتے ہیں ایک دفعہ، لوٹ جائیں واپس دنیا کے، ہم ایمان لے آئیں گے، ایک دفعہ موقع مل جائے واپس چلے جائیں، ان کا انکار کر دیں گے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین، اور اس واقعات کے اندر، ابراہیم کے واقعات کے اندر، ابراہیم کے اس سارے قصے کے اندر نشانیاں ہیں، وہ تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، پڑھو سمجھو، اور اکثر لوگ ایمان لاتے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ سب سننے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، اور نہ مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ کا ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں، بیویاں اور فرشتوں کو کیا بنا دیتے ہیں، پھر اس کے باوجود اللہ ان سے درگزر کرتا ہے، عزیز غالب ہے، لیکن ہمیں الرحیم، پر وہ رحم کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، شاید بعض شاید لوٹ آ جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔